السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، تھوڑی سی کسر باقی ہے دنیا کے جہنم بننے میں، حالات گواہی دیتے ہیں ماحول اشارہ کرتا ہے۔ سامعین حضرات، آج ہمارے آشیانوں پر گر رہی ہیں آسمانی بجلیاں، تو کہیں آئے دن آ رہے ہیں زلزلے، اور کہیں سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں اور گناہوں کا کمایا ہوا اجر ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کا نافرمان بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن رب کی پکڑ آتی ہے، کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، ایک وقت آئے گا کہ تم میری لپیٹ میں آؤ گے، میری پکڑ میں آؤ گے۔ اور گناہ انسان کے جسم میں زہر کی تاثیر کی طرح حرکت کرتا ہے۔ جس طرح زہر کی تاثیر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اسی طرح گناہ کی تاثیر میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں گناہ کثرت سے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو عمومی عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت لوگوں میں نیک لوگ موجود نہ ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، نیک لوگ بھی ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین ان کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے گا، لیکن بعد میں اللہ ان کو معاف فرما کے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آج لوگ بے روزگار جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے شب و روز اور لیل و نہار رب کی نافرمانی پر گزر رہے ہیں، رب کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بے روزگاری عام ہے، گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذاب کو مسلط کرنا چاہتا ہے تو ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیتا ہے اور ان کے بچوں کو موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ حضرات، یہ تمام چیزیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں لوگ گناہ کثرت سے کرنے لگ جائیں گے اور زنا کو مباح سمجھ لیں گے، گانے باجے کو پسند کریں گے اور گانا باجا عام ہو جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میری قوم میں اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اللہ کے عذابوں کا پھر لوگ انتظار کریں، یہ عمومی عذابوں میں اللہ مبتلا کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ پہلی امتوں نے گناہ کیے، اللہ نے گناہ کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ پہلی امتوں کا تذکرہ رب کے قرآن میں پڑھ کر تو دیکھیں، اور مجھے بتلائیے کس چیز نے ابلیس کو آسمانی مملکت سے دھٹکارا اور اسے نکال دیا گیا، اور کس چیز نے عالمگیر طوفان برپا کیا جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی سیر کر گیا، کس چیز نے قوم عاد پر باد صرصر کو مسلط کیا جس نے اس کے بے روح اجسام کو زمین پر ایسے پھینکا جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ حضرات مجھے بتلائیے وہ کیا چیز تھی جس کی بدولت قوم لوط کی بستیوں کو اس قدر اوپر لے جایا گیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آسمانی ملائکہ نے ان کے کتوں کی آوازوں کو سنا، پھر ان کو زیر و زبر کر کے ان پر پتھروں کی بارش برسائی کی۔
وہ کیا چیز تھی جو قوم شعیب پر بادلوں کے سائے طرح چھائی، پھر ان بادلوں کے سائے میں سے مینا خیز آگ کا مینا برسا؟ حضرت وہ کیا چیز تھی جو قوم کرعون کو زمین میں دنسانے کا باعث بنی؟ وہ کیا چیز تھی جو فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کرنے کا سبب بنی؟ وہ کیا چیز تھی جو بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب کا باعث بنی؟ کبھی ان کی شکلوں کو مسخ کر کے خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ یہ سب ان کے گناہوں کا جر تھا۔ آج ہم بھی گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے کرتے رب کے اتنا نافرمان بن گئے ہیں کہ ہمیں نہ تو خدا ہی یاد ہے نہ خدا کا رسول ہی یاد ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں۔ اگر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، کتنے سنگ دل ہیں تمہیں رسم حیا یاد نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تمہیں سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔